بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ کے سامنے احسان اور نیکی کے بارے میں چند باتیں پیش کرنی ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ کی کریم ذات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ پاک حکم کرتا ہے عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا، اور والاحسان اور احسان کرنے کا۔ دوسری جگہ اللہ کی کریم ذات نے ارشاد فرمایا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آپ کو معلوم ہے سوال کے انداز کے اندر کہ احسان کا بدلہ کیا ہے، نیکی کا بدلہ کیا ہے۔ اللہ کی کریم ذات فرماتی ہیں کہ نیکی کا بدلہ تمہیں نیکی ہی ملے گا۔ تیسری جگہ اللہ کی کریم ذات نے اپنی معیت کا نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہونے کا وعدہ فرمایا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں، اللہ کی کریم ذات ارشاد فرماتی ہے کہ میں رب ان لوگوں کے ساتھ ہوں۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں سے انکار نہیں کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی چیز پانی، دوسری چیز نمک، کہ یہ ایسی چیز ہے پانی کہ اگر کوئی شخص پانی دیتا ہے، فرمایا پانی دینا ایسا ہے جیسے کسی انسان کی جان کو بچانا ہے۔ اور دوسری چیز نمک، فرمایا نمک صدقہ خیرات کرنے سے ایسا ہے، نمک تھوڑا سا ہوتا ہے، سالن ایک بہت بڑی دیگ یا بہت بڑی چیز ہوتی ہے، فرمایا تھوڑی سی چیز دے کر پورے سالن کا صدقہ خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا تیسری چیز آگ ہے کہ جب کوئی سوال کیا جائے، آگ تم سے مانگے، نمک مانگے یا پانی مانگے تو تم دے دیا کرو اس کو، کیونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ فرمایا آگ، ایک آپ کیلی لگاؤ گے آگ جل جائے گی، اب آگ پر جتنی چیز پکے گی اس کا صدقہ و خیرات کرنے کا تمہیں ثواب ملے گا۔ پھر ایک اور انسان نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ فرمایا تیرے اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تیرا ہمسایہ تجھے اچھا کہے۔ اگر تجھے تیرا ہمسایہ برا کہتا ہے تو تو جتنے بڑی نمازیں پڑھتا رہے، جتنے بڑے تہجد پڑھتا رہے، تو برا انسان ہے۔ اور فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرو، اپنے ہمسایہ کے ساتھ اچھائی کرو۔ ایک ذمہ دار تھا، اس نے بہت خوبصورت باغ بنایا۔ باغ بنانے کے بعد اس کے اندر بیٹھتا، ٹھنڈی ہوا چلتی اور پھول دیکھتا اور پھل دیکھتا، بڑا خوش ہوتا۔ وہاں پرندے بھی تھے۔ ایک دن اس نے یہ دیکھا کہ بلبل بڑی اچھے انداز کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ بلبل کی آواز کیسی ہے، سریلی آواز ہے، وہ چہک رہی ہے، بول رہی ہے، وہ بڑے دھیان سے سن رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کو اس نے پکڑ کر پنجرے کے اندر ڈال دیا، کیونکہ اللہ انسان کو ایک آواز دیتے ہیں، ضمیر کی آواز ہوتی ہے۔ اب اپنے ضمیر سے سوال کر رہا ہے کہ یار میں نے اس بلبل کو میرے باغ کے اندر چلتی تھی، چہکتی تھی، مہکتی تھی اور آوازیں سریلی نکالتی تھی، میں اس کا سنتا تھا۔ اب یعنی بلبل کی آواز کے اندر اس کو آواز آئی کہ بلبل کہنے لگی، اللہ کے بندے میرا کیا قصور ہے، میں تو تیرے باغ کے اندر رہتی ہوں، تو میری آواز سنتا تھا، سارا کچھ کرتا تھا، آج مجھے تو نے گرفتار کر کے پنجرے کے اندر ڈال دیا، میرا قصور کیا ہے؟ اس بلبل سے آواز آئی کہ تیرا قصور یہ ہے کہ تو جب چلتی ہے یا اڑتی ہے
پھول لگے ہوئے تھے گلاب کے، ان کے اوپر تو بیٹھتی ہے، تیرے اڑنے اور چلنے سے وہ پھول زخمی ہو گئے ہیں، اس وجہ سے تیرا قصور یہ ہے کہ میں نے تجھے اس پنجرے کے اندر ڈال دیا۔ اس بلبل نے کہا، بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا او ظالم، تجھے یہ تو احساس ہو گیا کہ میرے چہکنے سے، میرے اڑنے سے جو بلبل کی پتیاں، گلاب کی جو پتیاں ہیں وہ زخمی ہو رہی ہیں، لیکن تجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ تو ظالم نے میرا بلبل کا دل توڑا ہے۔ یہ زمین کی آواز آ رہی تھی اس کو۔ جب زمین کی آواز اس نے کہا کہ یار مجھ سے تو بڑا ظلم ہو گیا، اس نے اس کو چھوڑا۔ جب چھوڑنے کے بعد ایک پرندہ احسان کر رہا ہے، اس بلبل نے کہا کہ تو نے مجھے قید سے رہائی دی ہے، میں تجھے ایک چیز بتاتی ہوں، تیرے اوپر ایک احسان کرتی ہوں، جو فلان درخت ہے اس کو کھود، اس کے اندر بہت بڑا خزانہ پڑا ہے۔ اس نے کھودا، اس کو خزانہ مل گیا۔ اب اس ذمہ دار نے یہ کہا، وہ جو بات سننے کی ہے، اس ذمہ دار نے یہ کہا کہ اللہ کی بندی، تجھے زمین پر پڑا ہوا جال نظر نہیں آیا، زمین کے نیچے پڑا ہوا خزانہ نظر آ گیا، یہ کیا حکمت ہے؟ اس نے کہا جب قسمت بری ہو تو پھر اوپر زمین پر پڑا ہوا جال نظر نہیں آتا اور خزانہ نظر آ جاتا ہے، اس لیے میری قسمت ہی بری تھی۔ آج کہتے ہیں نا یار تیرے نال کیا ہے، تیری اپنی قسمت ہی چنگی، کہنی ایسا کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ احسان کر گئی۔ اس نے یہ کہا کہ جب قسمت انسان کا نصیب برا ہو تو پھر اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ عزیز دوستو، آخری بات یہ کہہ رہا ہوں، احسان کرنا ہے، نیکی کرنا ہے، پہلے ہم احسان نہیں کرتے، کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کرتے، اگر بھلائی کرتے ہیں تو پھر اس کو جتلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت منان، کہ وہ انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جو نیکی کر کے احسان جتلاتا ہے، ولا عاق، والدین کا نافرمان جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، ہمیشہ شراب پینے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ ایک دولہا تھا، اس نے جب اپنے سسرال کے اندر جانے لگا، اس نے ایک انسان کو یہ کہا کہ یار جو تمہاری چادر ہے نا یہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، یہ مجھے دے دو، میں اپنے سسرال والوں کے پاس جا رہا ہوں، میری شان و شوکت بن جائے گی۔ اس نے اس کو چادر دے دی، ساتھ وہ خود بھی ساتھ چل پڑا۔ جب وہاں جا کے بیٹھا، بارات کے اندر بیٹھا، لوگوں نے پوچھا یار دولہا بھائی کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دولہا بھائی بیٹھے، آپ یہ دولہا ہے، لیکن یہ جو چادر ہے نا یہ میری ہے۔ وہ لوگ چلے گئے تو اس دولہا بھائی نے کہا اللہ کے لیے یار تو نے احسان تو کیا ہے، اب اس کو جتلا تو نہ، نیکی تو نہ خراب کر۔ اس نے کہا چادر کا تذکرہ نہ کرنا، اس کو ڈانٹا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے، غلطی ہوگی، میں پھر نہیں کروں۔ پھر کچھ لوگ آئے، آ کے بیٹھے، کہنے لگے دولہا میاں کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ بیٹھے، یہ دولہا میاں ہے، لیکن میں چادر کا تذکرہ نہیں کرتا۔ اس نے پھر اس کو ڈانٹا کہ یار تجھے کہا تھا چادر کا تذکرہ، کیا ضرورت ہے اس کے کرنے کی؟ پھر اس نے تیسری دفعہ اس کو کہا کہ یار یہ دولہا میاں کون ہے؟ انہوں نے کہا دولہا میاں یہ ہے، چادر بھی نہیں آئینی کی اپنی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت الا منان، نیکی کر کے کنویں میں ڈال، نیکی کر کے احسان مت جتلا، احسان جتلا کر اس نیکی کو تم حرام کر رہے ہو، اس نیکی کو خراب کر رہے ہو۔ اس لیے میرے دوستو آج کا میسج یہ ہے، صبح صبح ہم آتے ہیں کوئی نیک بات سن کر جائیں، آج کا میسج یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی پیاری سی بات ہے، فرمایا خیر الناس، تم لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے من ینفع الناس، جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچائے، نیکی پہنچائے۔ آپس میں بیٹھے، یہاں آئے نماز پڑھنے کے لیے آئے، ایک بوڑھا آدمی آیا، آپ نے اس کے ساتھ تعاون کر لیا، اس کے لیے کرسی رکھ لی، اس کا دل خوش ہو گیا۔ جب اس کا دل خوش ہو گیا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا اے عائشہ،
یہ کعبۃ اللہ ہے۔ اگر مجھے اختیار دیا جائے ایک طرف کہ اس کعبۃ اللہ کو گرا دو، دوسری طرف اختیار دیا جائے کہ مومن کو دل توڑ دو، مومن کا دل توڑ دو، میں اللہ کے گھر کو گرا دوں گا لیکن مومن کا دل نہیں توڑوں گا۔ میرے دوستو، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے لوگوں کو ستاتے ہیں اور کتنے لوگوں کو ہم تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے وہ مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کا احترام کرنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی، ایک دوسرے کا نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ وادخلنا الجنة مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اے کریم اللہ ہماری مرادوں کو پورا فرما دے، اے رحیم اللہ ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں، سب نے جھولیاں پھیلا رکھی ہیں، اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے، اے کریم اللہ ہم پر کرم فرما دے، بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما دے، بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما دے، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما دے، اے اللہ میرے چچا صاحب کا انتقال ہوا ہے، اے اللہ ان کی قبر کو منور فرما دے، اے اللہ جن جن کے والدین، جن جن کے تعلق والے، جن جن کے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، تمام کی قبوروں کو منور فرما دے، اے اللہ ان کی بخشش فرما دے، اے اللہ اپنی چاہت کو ہمارے اوپر کھول دے، اے اللہ ہمیں اس وقت موت دینا جب تو ہم سے راضی ہو جائے، اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے، کل قیامت کے دن محبوب علیہ السلام کی سفارش نصیب فرمانا، حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک آپ تمام کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔